عزیز صاحب آپ تو مخبریاں سنانا بھول ہی گئے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ مخبری نہیں سناتے عزیز صاحب. مخبریاں سنانا نہیں بھول گیا, میرے شولڈر میں پین رہی ہے کافی دیر, وہ پھر وہ ڈش نہیں کر پاتا میں. ڈش کے بغیر مخبریاں ایسے ہی ہیں جیسے گوشت کے بغیر بڑی عید اور سوئیوں کے بغیر چھوٹی عید. میں نے سمجھا کہنے لگا کہ گوشت کے بغیر کریلے, مگر نہیں ارائی ہے نا, کریلوں میں پیاز ڈال کے بھی اتنے خوش ہوتے ہیں جتنا گوشت ڈال کے لوگ خوش ہوتے ہیں. پٹھ دے پیاز یار. وہ اصل میں ڈش نہیں ہو رہا تھا مجھ سے, اچھا ڈش 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 یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ مخبری لگتی ہی نہیں ہے. لجی جو پہلی مخبری پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جناب عمران خان صاحب دونوں جو دھرنا دان ہوئے ہیں, ان دونوں کا پلاننگ یہی تھا کہ اپنے بیٹوں کو دھرنے میں لے کے جائیں گے, مگر طاہر القادری صاحب نے تو ٹائم سے ہی اپنے دونوں بیٹے کینیڈا پہنچا دیے, چونکہ احساس ان کو یہ ہوا کہ شاید کوئی دھوم دھڑکا ہو جائے, اس لیے رہ نہیں دیتے ہیں. وہ تو پہنچ گئے کینیڈا. صحیح ہے. اب مخبر بتاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے پلان بنایا ہوا تھا کہ دونوں بیٹوں کو لے گیا, اور انہوں نے بیٹوں سے کہا بھی, مگر میرے مخبر کے مطابق کہ خان صاحب کے دونوں بیٹوں کی والدہ محترمہ اور ان کی نانی اماں, انہوں نے بچوں کو نہیں آنے دیا. اب آپ یقیناً پوچھیں گے کیوں؟ ایگزیکٹلی. ظاہر ہے مجھ سے سوالات ہی تو ہوتے ہیں, ہر بندے سے عقل مند آدمی سے لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں آنے دیا کہ خان صاحب کا اور اپنے بیگم صاحبہ کے درمیان, جو صاحب کا ان کی بیگم صاحبہ ہیں, ان کے درمیان ایگریمنٹ یہ ہے کہ بیٹے جو ہیں ان کے, وہ گرمیوں کی آدھی چھٹیاں آپ کے پاس گزاریں گے اور آدھی ہمارے پاس. تو آدھی چھٹیاں 14 اگست سے پہلے تک وہ ادھر گزار چکے تھے, اس لیے ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ خان صاحب تسی جانو تو تاڑا تر نہ جانے, آدھی چھٹیاں بچے گزار چکے ہیں, اب ان کو واپس آنا چاہیے. ان کی نانی اماں نے بھی کہا کہ بیٹے واپس آ جاؤ جلدی. تو اس لیے پھر وہ دونوں بچے جو ہیں وہ بیک ٹو پیویلین آئی مین انگلینڈ چلے گئے. ڈش 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 ڈش, ہوئے ہوئے ہوئے, زیادہ خطرناک سام جو ہے نا وہ ایسے ایسے ہلتا بھی ہے ڈش کر. جناب جو ایم کیو ایم کی پچھلے دنوں کمیٹی کی گئی ہے, وہ کیا اسے کہتے ہیں, تنظیمی کمیٹی توڑ دی گئی ہے کراچی, تحلیل کر دی گئی ہے کہتے ہیں, توڑ دی گئی. ایم کیو ایم کی کمیٹی ہے, تم اس سے بات کرو. یار ابھی اس کو خوف نہیں آ رہا کہ توڑ دی گئی, جو تحلیل فرما دی گئی ہے بلکہ کہو. اس کمیٹی کی تحلیل ہونے کی ایک وجہ میرا مخبر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ میاں ایم کیو ایم کی جو اعلیٰ قیادت ہے نا, جو اس وقت اعلیٰ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے جو سابق نائب اعلیٰ تھے مصطفیٰ کمال صاحب, جو چلے گئے ہوئے ہیں دبئی چھوڑ کے پارٹی کو اور ادھر اپنا کام کاج کر رہے ہیں, ان کا جو ایک مہنگا مکان تھا جس میں آدھے پیسے ایم کیو ایم نے دیے تھے اور آدھے ان کے تھے, صحیح, اس مکان میں چونکہ پارٹی کے پیسے تھے اس لیے وہ پارٹی کے استعمال میں آنا چاہیے. تو کمیٹی اس پہ یہ رضامند نہیں تھی, اس کے چند ممبر جو تھے وہ اس پہ یعنی خوشی کا اظہار نہیں کر رہے. اچھا, وہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ لے تو لال سے کام لے رہے, لے تو ریڈ سے کام لے رہے, لے تو ریڈ کر لو ٹھیک ہے, مگر لے تو لال بھی انگلش ہی ہوتا ہے. تو اس پہ جو ہے اعلیٰ قیادت ان کو محسوس ہوا کہ ویری بیڈ. کمیٹی کے تحلیل کر دیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ویسے مخبر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مکان جو ہے وہ پارٹی کے استعمال میں ہو چکا ہے. اچھا, یہ اس طرح اچھا بھی نہیں کہتے ایم کیو ایم کی مخبری. اچھا اتنا ہی بس کہتے ہیں. اچھا جی, اچھا جی, زیادہ نہیں انٹرسٹ لیتے. اچھا, حد ہو گئی ہے, وہ توڑ رہے ہیں تحلیل کی بجائے, تم اچھا کی بجائے اچھا سادہ سادہ ایکسپریشن دیا کرو. سادہ سادہ. لو جی جو ڈش ڈش
ہائے 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 پچھلے دنوں آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے احتجاج احسن صاحب کی تقریر پہ چودھری نثار صاحب وفاقی وزیر داخلہ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، کس طرح وہ لال ہو رہے تھے اور کس طرح وہ سرخ ہو رہے تھے اور کس طرح وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، اور ان کو سعد رفیق صاحب بھی پکڑ رہے تھے، اور وزیر اعظم صاحب جناب محترم نواز شریف صاحب نے بھی ان کو کہا کہ چوری ٹھنڈا رہو تیری مہربانی. ایسے نہیں کہا تھا، ایسے نہیں کہا تھا، بڑی بات کر رہے ہیں یار، ساتھی ساتھی گفتگو کرتے ہیں، مخبریوں میں خطرہ ہوتا ہے، سمجھا کرو. تو چودھری صاحب کو اس وقت کہا گیا کہ حیور نہ ہمیں کام خراب ہوگا، اس وقت پارٹیاں جو ہیں ساری ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ نرم چودہ بھی سننی چاہیے. صحیح. اب کیا ہو سکتا ہے، غصے والی بات بھی برداشت کریں، کوئی بات نہیں، آپ نے بھی تو تقریر کی تھی، اب وہ کر رہے ہیں تو سنیں. مگر چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک فوری طور پہ پریس کانفرنس منعقد کرنے والے انسان ہیں. بالکل. اب وہ اپنی قیادت کے کہنے پہ موقع پہ تو چپ ہو گئے ہیں، مگر میرا مخبر یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت سے کہہ دیا ہے کہ حیور 30 دن میں چپ رہ سکتا ہوں، اس کے بعد میں نے اس تقریر کا جواب دینا ہی دینا ہے، پاویں جو مرضی ہو. اچھا. ہاں جی ہاں جی، اور قیادت نے بھی کہہ دیا کہ چلو 30 دن تے کڈو نا رام نال، اور دے بعد پھر جٹ جانے تے بجو جانے. اس میں اللہ معاف کرے، میں کسی کو بجو نہیں کہنا چاہ رہا، مگر چونکہ چوری صاحب اعتزاز احسن صاحب بھی جٹ ہیں اور چوری صاحب بھی چودھری صاحب ہیں ہمارے راجپوت بلڈ ہے. جی جی، میں نے ہمیں محاورے کے طور پہ کہہ دیا، محاورہ کو اور استعمال کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں کہ ڈانگ جانے تے چور نہیں چور آتا ہے. دونوں محترم ہیں ہمارے بڑے پیارے. محاورہ ہاں، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا، نہیں رادھا تو فیمیل ہے، یہ دونوں میل ہیں. میرا خیال یار تو مردانہ محاورہ ہی بتا دو یار. بریک ہی لے لیں. ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.